کلام خدا میں سے جو ہم سیکھ رہے ہیں آج، یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جو ہم نے شاووت کے لیے جو سے وہ دیکھا تھا۔ شاووت کے اندر جو شاووت ہے، یہ خدائے قدوس کی 7 عیدوں میں سے وہ عید ہے جب خدائے قدوس آسمان کو لپیٹ کر کوہ سینا کی پہاڑ کی چوٹی پر جو ان سے اترتے ہیں اور آسمان پہ رہتے ہوئے موشے سے جو ہے ہم کلام ہوتے ہیں، اور خدائے قدوس 10 احکام جو ان سے پتھر کی 2 لوحوں پر جو ان سے وہ موشے کو دیتے ہیں، تاکہ خدا اس عہد کو جو خدا اپنے لوگوں سے باندھنے کو اترے ہیں اس کو اس کی تصدیق ہو سکے، اور اسے پتھر کی 2 لوحوں پر جو ان سے ثبت کیا جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ خدائے قدوس جو ہے انہوں نے ابراہم سے عہد باندھا، انہوں نے یرخاک سے عہد باندھا، انہوں نے یعقوب سے عہد باندھا۔ خدائے قدوس اب جو ان سے اپنی قوم بنانے کے لیے جو ہے خود اترے ہیں۔ پہلے وہ جو عہد تھا وہ خدا نے انڈیویجول انسانوں سے بنایا تھا، اور وہ جو انڈیویجول انسان ہیں انہوں نے جو ہے اپنے قبیلوں کی، اپنے لوگوں کی جو ہے تربیت کی، اور انہیں خدا کی طرف راغب کرنے کی جو ہے اپنی طرف سے کوشش کی۔ اب خدائے قدوس جو ہیں وہ ایک عہد باندھ رہے ہیں، اور پہلی مرتبہ خدائے قدوس جو ہے بنی نوع انسان کو اپنی قوم جو ان سے چننے کے لیے ایک عہد جو ہے اس کو بناتے ہیں، اور بنی اسرائیل جو ہے اس پہاڑ کی چوٹی کے نیچے موجود ہے، اور بنی اسرائیل جو ان سے موشے ان سے کہتے ہیں کہ خدائے قدوس آپ کو اپنی قوم چننا چاہتے ہیں، آپ کو جو ہے قوم چننے کی وجہ سے تمام قوموں سے علیحدہ کر دیا جائے گا، ممتاز کر دیا جائے گا، مقدس کیا جائے گا، آپ خدا کے کاہن ٹھہریں گے۔ کیا آپ کو یہ قبول ہے؟ اور پوری بنی اسرائیل جس کے اندر جو سی غیر اقوام جو مصر سے نکلتے ہیں تو شامل ہیں، وہ یک زبان ہو کر کہتے ہیں نسے و نشما، ہمیں جو کچھ ہمارے رب کہیں گے ہم اسے قبول کریں گے۔ 3 دفعہ جو ہے قبولیت جو ہے وہ دیتے ہیں، اور موشے اس قبولیت کو خدائے قدوس کے پاس لے کر جاتے ہیں، اور خدائے قدوس اس عہد کی باتوں کو آپ پتھر کی لوحوں پر لکھ دیتے ہیں جو کہ 10 احکام ہیں، اور موشے کو دیتے ہیں کہ یہ میرا وہ عہد ہے جو کہ میں نے اپنی قوم کے ساتھ باندھا ہے۔ ہم نے پچھلی دفعہ جو ان سے دیکھا، اگر آپ جو ان سے ان 10 احکام کی پیروی نہیں کر رہے، یہ وہ واحد عہد ہے جو خدا نے اپنی قوم سے قوم کو چننے کے وقت باندھا ہے۔ اگر خدا قدوس کے عہد کے اندر آپ شامل نہیں ہیں تو آپ خدا کی قوم نہیں ہیں۔ پادریوں نے، فادروں نے، کلیسیا کے رہنماؤں نے کلام سے دوری کے باعث شیطان کی جو ان سے چال میں آ کر آپ لوگوں کو یہ سکھایا ہے کہ یہ عہد خدا نے بنی اسرائیل کے ساتھ باندھا ہے، اور آپ کو ان احکام کی پیروی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بڑا سادہ سا سوال ہے، تو خدا نے تو جو عہد باندھا ہے وہ اپنی قوم کے ساتھ باندھا ہے۔ اگر خود بنی اسرائیل جو ان سے وہ صرف وہی خدا کی قوم ہے، تو پھر جو ان سے آپ کو اپنا دیکھنا پڑے گا خدا کہ آپ کے خدا کون ہیں۔ اور اگر آپ بنی اسرائیل میں مسیح کے کفارے کی وجہ سے شامل ہیں، تو پھر جو ان سے خدا قدوس کلام خدا واضح بیان کرتا ہے کہ خدا نے ایک ہی قوم چنی ہے، اور اس قوم کو خدا نے کہا ہے یہ میری قوم ہے، اور اس قوم کو بنی اسرائیل کہا گیا ہے، اسرائیل کہا گیا ہے۔ ہر وہ شخص جو کہ اسرائیل سے تعلق رکھتا ہے اور مسیح کے کفارے پر ایمان لانے کی وجہ سے جو غیر قوم سے تھا، وہ اسرائیل کے اندر پیوند کیا جاتا ہے، تاکہ وہ ایک ہی قوم ٹھہرے اور ایک ہی ان کے جو ہے وہ گلہ بان ہوں۔ تو اگر آپ کے خدا جو ان سے ہیں، آپ کو یہ غلط فہمی ہے کہ آپ کے خدا نے آپ کے لیے یہ احکام نہیں دیے، تو اپنے ان پادریوں سے پوچھئے گا کہ خدا نے آپ کے ساتھ عہد کب باندھا ہے، اس عہد کی سٹیٹمنٹ کیا ہے، اور کون سے احکام آپ کو دیے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ سبت کو نہیں ماننا،
آپ لوگوں کو یہ سکھایا گیا کہ سبت جون سے اسرائیلیوں کا ہے، تو پھر اپنے جون سے پادریوں سے یہ سوال پوچھئے کہ کیا ہمیں باقی 9 احکام ماننے ہیں، کیونکہ وہ بھی تو خدا نے بنی اسرائیل کو دیے ہیں۔ تو کیسے آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ 9 احکام آپ مان لیں اور ایک حکم نہ مانیں کیونکہ وہ بنی اسرائیل کا ہے؟ تو آپ کو تھوڑی سی اپنی سمجھ کو جو ہے استعمال کرنا ہوگا، اپنی عقلوں کو جو سے کھولنا ہوگا، خدا کی طرف رجوع کرنا ہوگا، کیونکہ یہ 10 کے 10 احکام عہد کی باتیں ہیں، اور یہ 10 کے 10 احکام جو عہد کی باتیں ہیں یہ خدا نے پتھر کی لوحوں پہ لکھی ہیں، اور وہ پتھر کی لوحوں پہ لکھ کر خدا نے جون سے موشے کو دیا، اور موشے نے اس قوم کو جسے خدا نے چن لیا جو اسرائیل کہلاتی ہے، اس کے لیے یہ احکام دیے گئے ہیں۔ تو یہ جو ان سے اگر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں کہ 9 احکام تو ہم مان لیتے ہیں اور 10واں نہیں مانیں گے کیونکہ یہ اسرائیل کا ہے، تو تمام کے تمام احکام خدا نے اپنی قوم کو دیے ہیں، اور ان کی قوم اسرائیل ہے۔ آپ مسیح کے کفارے پر مان لانے کے سبب سے اسرائیل کے ہرے زیتون میں پیوند کیے گئے ہیں۔ اگر آپ کا پادری آپ سے یہ کہتا ہے کہ سبت آپ کے لیے نہیں ہے، تو پھر پادری سے پوچھئے گا کہ خدا نے عہد ہم سے کون سا باندھا ہے، کہاں پہ لکھا ہوا ہے، اور اس کی سٹیٹمنٹ کیا ہے، اور کون سے احکام خدا نے ہمیں دیے ہیں، کیونکہ یہ 10 احکام تو خدا نے بنی اسرائیل کو دیے ہیں۔ آپ ہمیں پھر نہ ہی تو ہم جو ہے خدا کو ایک مانتے ہیں کیونکہ یہ تو بنی اسرائیل کے لیے حکم ہے، نہ ہی دوسرا حکم مانیں گے، نہ تیسرا، نہ چوتھا، نہ پانچواں۔ آپ سمپلی ہمیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ چوتھا نہ مانیے باقی 9 مان لیجئے۔ اسی طرح کیتھولک کلیسیا کو گمراہ کیا گیا کہ آپ کے لیے 2 حکم نہیں ہیں، آپ 8 مان لیجئے۔ تو یہ تمام یا تو آپ کو 10 کے 10 ماننے ہیں، کیونکہ آپ یہ چوز نہیں کر سکتے کہ میں خدا کے یہ حکم مانوں گا اور یہ حکم میں نہیں مانوں گا۔ آج ہم جو ان سے وہ دیکھیں گے کہ جب یہ احکامات دیے گئے ہیں تو اس وقت ہوا کیا دیا گیا اور کیا ہوا ہے۔ اس کے اندر ہم چند چیزیں جو ہیں دیکھیں گے۔ جب میں اس کو دیکھ رہا تھا، یہ ہم نے پہلے بھی جو ہے اسٹڈی کیا ہوا ہے، اس کے اندر ہر دفعہ خدا جو ہے جب کوئی چیز سکھاتے ہیں تو اس کا ایک نیا جونس ہے، اس کی جو طے ہے، اس کی جو لیئر ہے، اس کو اجاگر کرتے ہیں، اور یہی خدا کے کلام کی خوبصورتی ہے کہ ہر دفعہ اسی کلام میں سے آپ اس کے نئے پہلو کو، جب آپ کی عقل جون سی ہے اسے سمجھنے کے قابل ہوتی ہے، تو خدا اس کا نیا پہلو آپ کے آگے رکھ دیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عمومی طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہے خدا قدوس نے اس دن جون سے شریعت جو ہے دی ہے، تو خدا قدوس نے اس دن جون سے پتھر کی صرف 2 لوحوں پر جو لکھا ہے، صرف وہ باتیں اس دن جو سیوان کا 6واں یا 7واں دن ہے، جو ہم نے پچھلی دفعہ اس کو دیکھا تھا، اس دن صرف خدا نے یہ 10 احکام جو ان سے ہیں، یہ 10 جو کال ہیں، یہ بنی اسرائیل کے ساتھ عہد باندھتے وقت دیے ہیں۔ باقی جو ان سے ہیں جو خدا قدوس نے جو موشے کے ساتھ 40 دن جو ان سے ہیں پہاڑ کی چوٹی موشے نے خدا کے ساتھ گزارے ہیں، خدا نے موشے کو ان تمام احکامات کس طریقے سے انہیں جون سے بنی اسرائیل انہیں اپنے لیے مقدم ٹھہرائے گی، کس طریقے سے ان کی پیروی کرے گی، وہ تمام احکامات، ان کی سماجی حالت، ان کی معاشی حالت کس طریقے سے ہوگی، وہ 613 احکام جو ان سے ہیں موشے کو دیے۔ تو یہ تمام شریعت جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت خدا نے کوئی سینہ پر جون سی ہے اس دن دیے سوان کی 6 یا 7ویں تاریخ کو، وہ صرف اور صرف وہ عہد باندھا گیا جو کہ بنی اسرائیل نے قبول ٹھہرایا تھا، اور خدا نے اسے پتھر کی 2 لوحوں پر لکھا۔ لیکن یہ پتھر کی 2 لوحیں بھی جون سی ہیں موشے کو 40 دن کے بعد جو ہے وہ دی گئی ہیں، اور موشے جو ہے اسے لے کر نیچے پہاڑ سے اترتے ہیں۔ آئے ہم خروج کی کتاب 20ویں باب کی پہلی 17 آیت میں چلیں اور ان 10 احکامات کو، ان 10 بیانات کو جو خدا قدوس نے اپنی قوم سے باندھے ہیں ان کو دیکھیں۔ خروج 20ویں باب کی پہلی 17ویں آیت جب آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا، اور یہوہ نے یہ سب باتیں فرمائیں کہ یہوہ
تیرے خدا جو تجھے ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکالا ہے میں ہوں۔ واضح طور پر خدائے قدوس آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ میں کون ہوں؟ میں تیرا خدا ہوں۔ یہ میں ہوں جسے تجھے آج سے اپنا خدا ماننا ہوگا۔ میں تیرا رکھوالا ٹھہروں گا اور میں ہی تیری جون سی ہے رہنمائی اور نگہبانی جون سے ہے اس کا ذمہ لیتا ہوں۔ خدائے قدوس فرماتے ہیں میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے۔ واضح طور پر خدا نے واضح کر دیا ہے کہ آپ نے کسی بھی طور پر کوئی بھی شبیہ نہیں بنانی۔ اب یہاں پہ چرچز کے اندر ایک تو کلیسیا خدا کے اس حکم کی سریحاً نافرمانی کرتی ہے اور اس نے اپنے چرچز کے اندر نہ صرف شبیہیں رکھی ہوئی ہیں بلکہ جو ان سے انہوں نے بت بھی رکھے ہوئے ہیں۔ خدا واضح طور پہ بیان کر رہے ہیں تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا۔ اب بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں تو پھر یہ جو اسکلپچرز ہیں، یہ جو بت ہیں جو کہ مختلف جو ان سے ہم رکھتے ہیں، مختلف جو ان سے اسٹیچوز بنا لیتے ہیں مختلف انسانوں کے، تو یہ کیا ہے؟ کلام خدا بڑا واضح، بہت سادہ، بہت آسان زبان میں میری اور آپ کی سمجھ کے لیے دیا گیا، لکھا ہے تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا، مورت بھی نہیں بنانی، صورت بنانی کس چیز کی؟ جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے۔ کیوں نہیں بنانی؟ تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں یہوہ تیرا خدا غیور خدا ہوں۔ خدائے قدوس کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس کی تعظیم کے لیے نہیں بنانی، آپ نے اس کے آگے سجدہ نہیں کرنا، آپ نے اس کے آگے جو ان سے اپنے سروں کو نہیں جھکانا، اس کے مانگنا نہیں ہے۔ آج ایک تو سریحاً بدعتی کلیسیا جو ماں ہے جسے رومن کیتھولک کلیسیا کہتے ہیں، اس نے سریحاً شبیہیں بھی بنائی ہیں اور بت بھی اپنے جو کہتے ہیں یہ عبادت خانہ، ٹھیک ہے انہی کا عبادت خانہ ہے، بت کدے ہیں اس میں انہوں نے رکھے ہوئی ہیں۔ لیکن باقی کلیسیوں نے بت نہیں رکھے اور کہتے ہیں ہم بت پرستی نہیں کرتے۔ حکم شبیہ کا بھی ہے، مسایہ آسمان میں مسایہ کی شبیہ بنانا منع ہے، فرشتوں کی شبیہیں بنانا منع ہے۔ تو آپ کے جو چرچز میں مسیح کی تصویر جو آپ کے گھروں میں لگائی ہوئی ہے نا، یہ پاک شراکت کی، آپ کو یہ تک نہیں پتا کہ مسیح کی شکل کیا تھی، اور آپ اس کے آگے سریحاً بت پرستی کرتے ہیں، جب ہاتھ جوڑتے ہیں سر کو جھکاتے ہیں اس کو تعظیم دیتے ہیں۔ آپ کو اپنے گھروں سے ان شبیہوں کو اتارنا ہوگا، نہیں تو آپ کے لیے حکم کیا ہے؟ دیکھیے لکھا ہوا ہے کیونکہ میں یہوہ تیرا خدا غیور خدا ہوں، اور جو مجھ سے دعوت رکھتے ہیں، جو میری حکموں کی نافرمانی کرتے ہیں، جو میرے حکم کی پیروی کرنے سے انکار کرتے ہیں، جو صرف اپنے پادری کی مانتے ہیں، میرے حکم سے روگردانی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اور جو مجھ سے دعوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں۔ آپ اپنے بچوں کے غنہگار ہیں، آپ کی وجہ سے آپ کا بچہ بھی بت پرستی میں مبتلا ہے، آپ کے ذمہ تھا اس کی رہنمائی کرنا، آپ کی وجہ سے آپ کا بچہ بت پرستی کا شکار ہے، اور خدا قدوس کہہ رہے ہیں کہ میں تیری نسل کو بھی جو ان سے سزا دوں گا۔ لکھا ہے اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں، جو میرے حکموں کو، محبت کیا؟ حکموں کو ماننا، تابع داری کرنا، جیسا خدا نے کہا ہے ویسا کرنا، اور میرے حکموں کو مانتے ہیں رحم کرتا ہوں۔ تو رحم اس اولاد پہ ہوگا جو خدا کے حکموں کی تابع دار ہوگی۔ آگے لکھا ہوا ہے
تو یہوہ اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا، کیونکہ جو ان کا نام بے فائدہ لیتا ہے یہوہ اسے بے گناہ نہ ٹھہرائیں گے۔ یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا۔ واحد حکم، واحد اقوال، واحد عہد کی حکم جو خدا نے اپنی قوم سے باندھا ہے، اس میں لکھا ہے یاد کر کے، اسے بھولی نہ، اسے اپنے سے جدا نہ ہونے دیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ نشان ہے سبت جو خدا اور خدا کے لوگوں کے درمیان ٹھہرائے گئے۔ یہ وہ انگوٹھی ہے شادی کی جو کہ دولہا اور دلہن کے درمیان ٹھہرائی گئی ہے۔ یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا، 6 دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا۔ آپ کی یہ جو عذر تھا نا شیطان کی طرف سے کہ پوری نہیں پڑتی، خدا نے اس عذر کا ازالہ کر دیا۔ لکھا ہے 6 دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا، لیکن 7واں دن یہوہ تیرے خدا کا سبت ہے۔ کون کہتا ہے آپ کو یہ بنی اسرائیل کا سبت ہے؟ کون کہتا ہے یہ اسرائیل کا سبت ہے؟ کون کہتا ہے یہ یہودیوں کا سبت ہے؟ کلام کہتا ہے یہ یہوہ تیرے خدا کا سبت ہے۔ کبھی کھولا کریں کتاب کو اور پڑھا کریں، اپنے پادری کو جو ہے پوچھا کریں کہ کہاں پہ لکھا ہے یہ اسرائیل کا سبت، کہاں پہ لکھا ہے یہودیوں کا سبت۔ لیکن 7واں دن یہوہ تیرے خدا کا سبت ہے، اور اس میں نہ تو کوئی کام کرے، نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ تیرا غلام، نہ تیری لونڈی، نہ تیرا چپایا، نہ کوئی مسافر جو تیرے ہاں تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو۔ آپ کے گھر میں کام کرنے والا بھی شخص جو ہے اس دن نہیں آ سکتا اور کام نہیں کر سکتا، کیونکہ اس خالق کا سبت ہے۔ کیونکہ یہوہ نے 6 دن میں آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب بنایا، اور 7ویں دن آرام کیا، اس لیے یہوہ نے سبت کے دن کو برکت دی۔ کس دن کو برکت دی ہے؟ سبت کے دن کو۔ کسی اور دن کے اندر برکت نہیں، برکت کا دن نہیں کہا گیا، کیونکہ وہ انسان کو دیے گئے ہیں 6 دن۔ 7واں دن وہ واحد دن ہے جو خدا کہتے ہیں یہ میرا دن ہے، اور جب وہ خدا کا دن ہے تو پھر وہ برکت کا دن ہے۔ اس لیے یہوہ نے سبت کے دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا۔ واحد دن جسے برکت جس کے اندر رکھی گئی ہے اور اسے پاک ٹھہرایا گیا صرف یہوہ کی وجہ سے، اس لیے وہ یہوہ کا دن ہے۔ تو آپ کا پادری جو آپ سے کہتے ہیں نا یہ یہودیوں کا دن ہے، بنی اسرائیل کا دن ہے، جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ وہ شیطان کا پیروکار ہے اور آپ کو شیطان کی طرف مائل کرتا ہے۔ ایسے پادریوں سے کنارہ کریں اور اسے بے دخل کریں اپنی زندگیوں سے، اگر آپ خدا کی قوم ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ لکھا ہے تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو یہوہ تیرے خدا تجھے دیتے ہیں دراز ہو۔ تو خون نہ کرنا، تو چوری نہ کرنا، تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا، تو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا، تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا، اور نہ اس کے غلام اور اس کی لونڈی اور اس کے بیل اور اس کے گدھے کا، اور نہ اپنے پڑوسی کی کسی اور چیز کا لالچ کرنا۔ تو خدا قدوس نے یہ عہد باندھا ہے کس کے ساتھ؟ اپنی قوم کے ساتھ۔ خدا قدوس نے یہ عہد باندھا ہے اپنی قوم کے ساتھ۔ خدا نے پہلے فردن فردن لوگوں کو چنا، ابراہم کو چنا، یسحاق کو چنا، یعقوب کو چنا۔ اب خدا نے جو ہے
اپنی قوم کو چننے لگے، اور قوم کو چننے کے لیے ان سے عہد باندھا گیا، اور یہ عہد کی باتیں جو ان سے ہیں وہ بیان کی گئی۔ تو اگر کوئی آپ سے یہ کہتا ہے کہ یہ تو حکم دیے ہیں بنی اسرائیل کو، تو بالکل بنی اسرائیل کو دیے ہیں، کیونکہ وہ خدا کی قوم ہے، اور یہ حکم ہمارے لیے نہیں ہے تو بالکل آپ کے لیے نہیں ہے، کیونکہ آپ خدا کی قوم نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ پک اینڈ چوز کریں کہ یہ میں مان لیتا ہوں، یہ نہیں مانتا۔ اپنے پادریوں کو ٹٹولیں، جانچیں۔ کلام خدا واضح آپ کو حکم دے رہا ہے کہ روحوں کو جانچیں کہ آیا کہ وہ خدا کی طرف سے ہیں یا نہیں ہے۔ یہ دن کیوں امپورٹنٹ ہے؟ کیا ہوا ہے اس دن جب یہ عہد باندھا گیا؟ اس دن سے پہلے لوگ فردن فردن خدا کی طرف رجوع ہوتے تھے، انفرادی جو ان سے خدا سے رجوعیت کا سبب تھا۔ اس دن کے بعد قوم کے طور پر خدا کی طرف رجوع ہونا ہوگا۔ اب قوم جو ان سے خدا کی طرف رجوع ہوگی، فرد نہیں۔ دو اس کے اندر چیزیں ہوئی ہیں، اس کی انفرادیت، اس کی اہمیت، اس کے اندر دو چیزیں ہوئی ہیں۔ خدا کے ساتھ آپ کا تعلق بحال ہوا، وہ تعلق جو باغ عدن میں ٹوٹا تھا گناہ کے نتیجے میں، خدا کی حضوری سے بے دخل کر دیا گیا تھا۔ خدا نے اس عہد کے ذریعے سے جو پتھر کی دو لوہوں پر خدا نے لکھا، اس عہد کے ذریعے سے خدا نے اس تعلق کو انسان کے ساتھ بحال کیا، اسے اپنی قوم کے طور پر چن لیا۔ خدا نے اس کے اندر اپنے آپ کو سمویا ہے۔ اس حکم، اس پتھر کے دو لوہوں پر جو 10 باتیں لکھی گئی ہیں، خدا نے اس کا آغاز کہاں سے کیا ہے؟ خدا نے آغاز کیا ہے، یہوہ تیرے خدا جو تجھے ملک مصر اور غلامی کے گھر سے نکالا ہے، میں ہوں۔ خدا نے کہا کہ میں تیرا خدا ہوں۔ خدا آپ کو اپنے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ خدا آپ کو اپنے ساتھ اس ملاپ کو جو ٹوٹا تھا بحال کر رہے ہیں۔ ان حکموں میں آپ کو خدا اب نظر آتے ہیں۔ اس حکم کی ایک ایک لائن، جب آپ اپنے ماں باپ کی عزت کریں گے تو آپ خدا سے بحال ہوں گے۔ آپ کی بحالی اس حکم کے ذریعے سے خدا سے ہو جائے گی۔ خون نہیں کریں گے، اس حکم ذریعے سے آپ کی بحالی خدا سے ہو جائے گی۔ ہر حکم کے ذریعے سے آپ خدا کے ساتھ بحال ہو جاتے ہیں۔ خدا کے اس عہد سے پہلے جو خدا نے عہد باندھا ابراہم، یسحاق اور یعقوب سے،
وہ انڈیویجول طور پر خدا کی پیروی کرتے تھے اپنی سمجھ کے مطابق، اپنی عقل کے مطابق. اب خدا نے اپنی قوم سے عہد باندھ لی ہے. پہلے حکموں سمجھا جاتا تھا روحانی ہے، ان کا صرف روحانیت سے تعلق ہے، دنیاوی تعلق نہیں ہے. اس عہد کے ذریعے سے خدا نے اس روحانی اور دنیاوی دونوں کا ملاپ کر دیا. خدا سے ملاپ انسان کا بحال ہوتا ہے، اس لیے اس عید کی بہت اہمیت ہے. آئیں دیکھیں کہ اس دن ہوا کیا ہے، کیا کیا واقعات ہوئے ہیں. مدراش شاید آپ کے لیے نیا لفظ ہو. مدراش جو ہے یہ تالمود شاید آپ لوگوں نے سنا ہو. تالمود جون سی ہے یہ ہے وہ لاز، قوانین، کمنٹریز جو کہ ربائس نے کی، جو ربیوں نے کی، ان کے مجموعے کو تالمود کہا جاتا ہے. مدراش جون سے ہے یہ پیورلی جو ہے جو پرانا عہد نامہ ہے اس کے جو سمجھ دی گئی ہے، اس کی جو تشریح کی گئی ہے اس کو بیان کرتا ہے. مدراش کے اندر ربی جون سے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عمومی طور پر آپ جب کوئی آواز سنتے ہیں تو اسے آپ دیکھ نہیں سکتے، اور اگر کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں تو اس کی آواز نہیں سن سکتے. یہاں پر بنی اسرائیل آواز کو دیکھتے ہیں اور تصویر کو جو دیکھ رہے ہیں اس کو سن رہے ہیں. اور وہ کس طریقے سے ہے؟ وہ کہتے ہیں جب خدائے قدوس پہاڑ کو طے کر کے کوئی سینا کی چوٹی پر اتارتے ہیں اور خدائے قدوس جب بولنا شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں میں یہوہ تمہارا خدا ہوں. تو بنی اسرائیل اس آواز کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں. وہ اپنے خدا کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے خدا ہیں جو ہم سے بات کر رہے ہیں. اور جب خدا انہیں یہ کہتے ہیں کہ میرے سوا اور کوئی معبود نہیں ٹھہرے، تو وہ ان کی نظروں کے سامنے باقی اور معبود اٹھا لیے جاتے ہیں. اب سے ان کے ایک ہی معبود ہوں گے جنہیں وہ دیکھ سکیں گے. اور آج بھی یہ ایسے ہی ہے. آپ خدا کی حضوری میں جائیں، آپ اپنے خدا سے روبرو بات کرتے ہیں.
اور یہ روبرو بات محض اس وجہ سے ہے کہ آپ کے ساتھ خدا نے عہد باندھا ہے، آپ کو اپنی قوم ٹھہرائے ہیں، آپ اس عہد میں داخل صرف اس وجہ سے ہیں کہ آپ نے اقرار کیا ہے کہ جو کچھ آپ کہیں گے ہم اسے مانیں گے، جو پادری کہے گا وہ نہیں، جو آپ کہیں گے وہ ہم مانیں گے۔ خدا سے تب آپ کا رشتہ بحال ہوتا ہے، آپ خدا کو دیکھ سکتے ہیں، خدا کی آواز کو سن سکتے ہیں۔ نبی ایسے نہیں خدا سے باتیں کرتے تھے، خدا کی آواز آتی تھی جھک جاتے تھے، کیونکہ ان کی آنکھیں پاک خدا کو دیکھ نہیں سکتی تھیں، لیکن ان کی آواز کی وجہ سے وہ خدا سے بحال ہو جاتے تھے اور ان سے باتیں کرتے تھے۔ عمومی طور پر جب بھی کوئی آواز ہوتی ہے وہ آواز لہر کی صورت میں سفر کرتی ہے، اور اگر اس سامنے والی کسی چیز سے ٹکرائے تو واپس آتی ہے، اور اس کو آپ گونج کہتے ہیں۔ آپ کو گونج کی آواز آتی ہے، ایکو جو ان سے سنائی دیتا ہے، آپ ہی کی آواز ٹکرا کر آپ کے کان میں پہنچتی ہے۔ ربیوں کا یہ کہنا ہے کہ خدا کی اس دن آواز میں گونج نہیں تھی، اور گونج نہ ہونے کی صرف وجہ کیا ہے کہ وہ آواز، حالانکہ وہ بیابان ہے، پہاڑی ہیں، آواز ٹکرانی چاہیے اور ٹکرا کر واپس آنی چاہیے اور گونج ہونی چاہیے، لیکن اس دن ربی یہ کہتے ہیں کہ گونج نہیں تھی، کیونکہ وہ جذب ہو رہی تھی۔ گونج اس وقت ہوگی جب جذب نہیں ہوگی اور ٹکرا کر واپس آئے گی، وہ سینوں کے اندر جذب ہو رہی تھی، اور آج بھی ایسا ہی ہے۔ آپ جب خدا آپ سے باتیں کرتے ہیں، آپ خدا کی حضوری میں جاتے ہیں، خدا سے آپ کا رابطہ بحالی ہوتی ہے، آپ خدا کی آواز کو سنتے ہیں، اس کی گونج نہیں آتی، وہ آپ کے اندر جذب ہو رہی ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے جب آپ سجدے سے اٹھتے ہیں، شاید آپ نے کبھی ایکسپیرینس کیا ہو، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، کیونکہ خدا کی آواز کے اندر گونج نہیں ہے، خدا کی آواز جذب ہوتی ہے۔ کلام خدا میں آیا ہے کہ وہ روح اور بند اور گودے کو چیر دیتی ہے، دو دھاری تلوار کی مانند ہے۔ یہ نہیں لکھا کہ وہ آر پار ہو جاتی ہے۔ اس دن جو 20 لاکھ سے اوپر مجمع ہے، 6 لاکھ صرف مرد ہی تھے، اور مردوں کی تعداد وہ ہوتی ہے، مرد اسے کہا جاتا تھا جو 20 سے اوپر کا تھا، عورتوں اور بچوں کی گنتی نہیں تھی، اور غیر قوم جو اس میں شامل تھے ان کی بھی گنتی نہیں تھی۔ 20 لاکھ سے اوپر کے ہجوم کے سینوں کے اندر خدا کی آواز جذب ہو رہی تھی، گونج نہیں تھی، کیونکہ وہ خدا کی آواز تھی۔
انسان کی نہیں جو ٹکرائے گی اور جذب نہیں ہوگی اور واپس آئے گی اور آپ اسے سن پائیں گے. صرف اس دن خدا کی آواز کی گونج نہیں تھی بلکہ اس آواز کا اختتام بھی نہیں تھا. اب آپ یہ کہیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آواز وہ تھم ہی نہیں رہی تھی. اس کو ہم رب قدوس نے چاہا تو تفصیل سے سیکھیں گے اس چیز کو. استثنا کی کتاب 5ویں باب کی 22ویں آیت میں آئیں تو وہاں پہ جو ٹرانسلیشن ہوئی ہے، آئیں استثنا کی کتاب 5واں باب 22ویں آیت میں کلام خدا ہمیں بیان کرتا ہے، یہی باتیں یہوہ نے اس پہاڑ پر آگ اور گھٹا اور ظلمت میں سے تمہاری ساری جماعت کو بلند آواز سے کہیں. بلند آواز سے خدا بیان کر رہے ہیں اور اس سے زیادہ اور کچھ نہ کہا. یعنی یہ 10 جو باتیں ہیں ان کے علاوہ اور کچھ نہیں کہا، صرف یہ عہد کی باتیں ہیں. اور انہی کو انہوں نے پتھر کی 2 لوہوں پر لکھا اور ان کو میرے سپرد کیا. موشے فرما رہے ہیں کہ یہی وہ باتیں ہیں، یہ 10 باتیں اور یہی ہیں جو کہ خدا نے عہد باندھا ہے اور انہی کو پتھر کی 2 لوہوں پر لکھا ہے اور مجھے دے دی ہے. اب یہاں پہ اس کو جب ہم تفصیل میں دیکھیں گے تو یہاں پہ یہ جو ہم نے پڑھا ہے، جہاں پہ آیا ہے بلند آواز سے کہیں، اس کو اگر آپ عمومی طور پہ انگلش ٹرانسلیشنز میں دیکھیں تو وہاں پہ آ رہا ہے with a loud voice and he added no more. اس کے علاوہ اور کچھ نہ کہا. ربی جون سے ہیں وہ کہتے ہیں یہ غلط ٹرانسلیشن ہوئی ہے. یہ جو تارگمیم ہے رامک زبان میں جو ٹرانسلیشنز ہوئی ہیں پرانے نامے کی، وہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ٹرانسلیشن ہوئی ہے. جو مستند تارگمیم ہے جو کہ آپ دیکھتے ہیں یہودیوں کی، بنی اسرائیل کی پرانے عہد نامے کی جو ٹرانسلیشن ہے تارگمیم، وہ تارگمیم اونکیلوس ہے. تارگمیم اونکیلوس، تارگمیم اونکیلوس جو انسی ہے وہ بھی اس چیز کی تصدیق کرتی ہے تارگمیم یونتن کے ساتھ کہ یہ جو لکھا ہوا ہے اس کے سوا کچھ نہ کہا، بلکہ اس کی جگہ یہ ہے کہ یہ آواز ختم نہیں ہوئی. اس کی وہ وجہ بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس وجہ سے کیونکہ یہ آواز خدا کی جہاں جہاں پہ خدا کے عہد کی بات کی جائے گی وہ آج بھی آپ تک خدا کے ذریعے سے ان عہد کی باتوں کے وسیلے سے آپ کے سینوں میں جذب ہوتی جائیں گی. وہ بیان کرتے ہیں کہ اس دن جب خدا نے باتیں کی ہیں تو وہ باتیں جو ان سے ہیں، کیونکہ دوسری قوم کے لوگ بھی وہاں پہ شامل تھے، ان غیر قوموں کو ان کی اپنی زبان کے اندر جو ہے یہ باتیں سنائی دی ہیں.
آپ دیکھیے جب روح القدس نازل ہوا ہے تو وہاں پہ جو مجمع تھا وہ یہ کہتا ہے یہ کیسے ہے کہ یہ ہمیں اپنی ہی زبان میں یہ باتیں سنائی دے رہی ہیں۔ اس دن بھی یہی ہوا ہے، کیونکہ روح القدس وہ جو خدا نے اپنی قوم سے عہد باندھا، جس کا آغاز کیا کوئی سینا پر، روح القدس کے ذریعے سے اس کو سر انجام دیا، تاکہ جو باتیں انہوں نے کہی تھیں اب روح کے وسیلے سے وہ سمجھ آ سکے۔ پینتی کوست 50واں دن، شاووت، ایک ہی عید ہے۔ آئیں خروج 19ویں باب کی 17ویں آیت میں چلیں۔ خروج کی کتاب 19ویں باب کی اگر آپ 17ویں آیت میں دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو پس منظر نظر آئے گا جہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ بنی اسرائیل کہاں پہ ہیں۔ لکھا ہے اور موشے لوگوں کو خیمہ گاہ سے باہر لائے کہ خدا سے ملائیں، اور وہ پہاڑ سے نیچے آ کھڑے ہوئے، پہاڑ سے نیچے آ کھڑے ہوئے۔ اب یہ جو آپ نے دیکھا ہے یہ سیوان کا جو ہے وہ چھٹا یا ساتواں دن ہے، جو ہم نے اس کو پچھلی دفعہ تفصیل سے دیکھا تھا کیوں اسے چھٹا یا ساتواں کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر جب آپ دیکھتے ہیں تو یہ ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا تھا کہ یہ عبرانی کیلنڈر کے مطابق 2448واں دن ہے، اور اگر آپ آج کے موجودہ کیلنڈر کے مطابق دیکھیں گے تو یہ 1313 قبل از مسیح BCE بنتا ہے۔ اور یہ وہ وقت ہے جب بنی اسرائیل جو ہے، جو کہ عہد کر چکی ہے، جو کہ اقرار کر چکی ہے کہ جو کچھ رب خدا، ہمارے خدا ہم سے کہیں گے ہم اسے مانیں گے، نسیوا نشمہ۔ دو باتیں انہوں نے کہی تھیں، جو کہیں گے ہم اسے سنیں گے اور مانیں گے۔ بنی اسرائیل نے اس کو تو کہہ دیا، خوف سے کہہ دیا، یا بنی اسرائیل نے اس لیے کہا کہ انہوں نے خدا کے عجیب اور بڑے بڑے کام دیکھے تھے اور خدا کی ہیبت ان پر طاری تھی۔ وہ خدا کو جانتے تھے کہ خدا ان کے ساتھ ہیں، آگ کے ستون میں ہیں، دھوئیں کے اندر ہیں۔ وہ جانتے تھے خدا انہیں مصر سے کیسے نکال کے لے کر آئے ہیں۔ وہ اپنے خدا سے ڈرتے تھے، لیکن ربی کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے جو بغیر کسی خوف کے، کیونکہ وہ ان کی نسلیں جون سی ہیں، نسل در نسل وہ مانتے رہے اور گمراہی کا بھی شکار رہے، اور پھر اسیری میں بھی گئے۔ وہ کہتے ہیں تقریباً 1000 سال، 950 سال کے بعد بنی اسرائیل نے پہلی مرتبہ دل سے اقرار کر لیا، اور اس اقرار کو عید پوریم کہتے ہیں۔ یہ وہ دن تھا جب ان کے اوپر، اس کی تفصیل میں نہیں ہم جائیں گے، آستر نے اہم رول ادا کیا۔ آستر کی کتاب کے اندر ہم اس کو دیکھتے ہیں، جب تمام ایک دن یہودیوں کے لیے مقرر کر دیا گیا کہ بوڑھے سے لے کے بچے تک سب کو جون سے فنا کر دیا جائے گا، اور خدا نے انہیں بچایا۔ اس دن سے جون سے
انہوں نے عہد کیا کہ ہم اس دن کی یاد کو اپنے خدا کے لیے منایا کریں گے. اور یہ آپ آستر کی کتاب 9 باب کی 27ویں 28ویں آیت میں دیکھتے ہیں. اگر ہم آستر کی کتاب 9 باب کی 27ویں 28ویں آیت میں آئیں تو لکھا ہے یہودیوں نے ٹھہرا دیا اور اپنے اوپر اور اپنی نسل کے لیے اور ان سب بوں کے لیے جو ان کے ساتھ مل گئے تھے یہ ذمہ لیا تاکہ بات اٹل ہو جائے کہ وہ اس خط کی تحریر کے مطابق ہر سال ان دونوں دنوں کو مقررہ وقت میں مانیں گے اور یہ پشت در پشت ہر خاندان اور صوبہ اور شہر میں یاد رکھے اور مانے جائیں گے اور پوریم کے دن یہودیوں میں کبھی موقوف نہ ہوں گے نہ ان کی یادگار ان کی نسل سے جاتی رہے گی. ہم کلام خدا کے اندر دیکھتے ہیں کہ خدائے قدوس اپنی قوم سے عہد باندھتے ہیں. خدائے قدوس اپنی قوم کو چنتے ہیں اور قوم اقرار کرتی ہے اور خدائے قدوس اس عہد کی باتوں کو پتھر کی 2 لوحوں پر تحریر کر کے دے دیتے ہیں اور ان 10 باتوں کے ساتھ اور کوئی بات خدائے قدوس نہیں دیتے. اور ان 10 باتوں میں سے سبت جو ان سے خدائے قدوس کی طرف سے عہد کا نشان ٹھہرایا گیا جو کہ ہفتے کا 7واں دن ہے. سبت کیا ہے؟ آرام. اور اسی لیے کلام خدا میں آیا ہے کہ خدا کی امت کب چنی گئی ہے؟ کوئی سینا پر. کن کو چنا گیا ہے؟ بنی اسرائیل کو. کیسے چنا گیا ہے؟ آپ نے دیکھا خدا قدوس آسمان کو لپیٹتے ہیں اور اسے پہاڑ کی چوٹی پر اتارتے ہیں. نشان کیا ہے؟ پتھر کی 2 لوحوں پر 10 احکام خدا کی قوم کے لیے. پس خدا کی امت کے لیے سبت کا آرام باقی ہے. سبت خدا اور خدا کی امت کے درمیان نشان ہے. دلہا اور دلہن کے درمیان انگوٹھی کا نشان ہے. سبت خدا کی قوم کے لیے ہے. سبت کا مطلب آرام ہے جو آپ اپنے دلہے کے ساتھ اپنے خدا کے ساتھ 1000 سالہ بادشاہ اور تا ابد اس کے اندر شامل ٹھہریں گے. آپ سب کو خدائے قدوس کا سبت